دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے ایک ایسے ولی کی حیران کر دینے والی کرامت سنانے جا رہے ہیں جو ریلوے کی پٹریوں سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ سن کر یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک ولی نے اپنی کرامت سے ریلوے کی پٹریاں اکھاڑ دی تھی۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ آج ہم آپ کو یہ پورا واقعہ آسان انداز میں بتائیں گے۔ جب کچھ لوگوں نے اللہ کے اس نیک بندے کی درگاہ کو ہٹانے کی کوشش کی تو پھر ایسا واقعہ پیش آیا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آج بھی اس بزرگ کی درگاہ ریلوے کی پٹریوں کے درمیان موجود ہے، جہاں دور دور سے زائرین حاضر ہوتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ درگاہ کسی دوسرے ملک میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے ملک ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں واقع ہیں۔ آخر وہ کون سے اللہ کے ولی تھے؟ کون سے وہ درگاہ ہیں جس کے سامنے بڑے بڑے افسر بھی بے بس ہو گئے، کیونکہ ریلوے کے حکام کو اپنی منصوبہ بندی بدلنی پڑی اور آج بھی وہ مزار بڑی شان و شوکت کے ساتھ پٹریوں کے درمیان کیوں موجود ہے؟ یہ سب کچھ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں معلوم ہوگا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور اللہ کے ولیوں سے محبت رکھتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ چلیے اب آپ کو لے چلتے ہیں اتر پردیش کے مشہور شہر لکھنؤ۔ دوستو، اس وقت آپ کی اسکرین پر جس درگاہ کو دیکھ رہے ہیں یہ حضرت شیخ کھمن پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ آپ کا مزار لکھنؤ کے چار باغ ریلوے اسٹیشن پر ریلوے کی پٹریوں کے درمیان واقع ہیں۔ حضرت شیخ کھمن پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ آپ سے کئی کرامتیں ظاہر ہوئی، لیکن ایک کرامت ایسی ہے جسے سن کر ہر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ دوستو، ہندوستان کے مختلف شہروں میں بے شمار اولیاء کرام کے مزارات موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان نیک بندوں کے ہاتھوں ایسی ایسی کرامتیں ظاہر فرمائیں کہ آج بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں۔ یہ مزار بھی کوئی نیا نہیں بلکہ تقریباً 900 سال پرانا بتایا جاتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہندوستان پر انگریز حکومت کرتے تھے اور ملک میں ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی۔ جب انگریزوں نے اس مقام پر ریلوے کی پٹری بچھانے کا کام شروع کیا تو ایک عجیب بات سامنے آنے لگی۔ دن بھر مزدور پٹری بچھاتے، لیکن رات ہوتے ہی وہ پٹری اپنی جگہ سے اکھڑ جاتی۔ پہلے تو انگریزوں نے سمجھا شاید کسی نے شرارت کی ہے، لیکن جب کئی دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا تو سب حیران رہ گئے اور ہر روز نئی پٹری بچھاتے اور ہر رات وہ خود بخود اپنی جگہ سے اکھڑ جاتے۔ انگریز افسر بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ معلوم ہو جائے آخر یہ پٹریاں کون اکھاڑ دیتا ہے۔ آخر ایک دن ایک انگریز افسر نے فیصلہ کیا کہ وہ خود رات بھر چھپ کر نگرانی کرے گا تاکہ حقیقت کا پتہ چل سکے۔ اسی جگہ جہاں ہر رات پٹری اکھڑ جاتی تھی وہ شام ہی سے چھپ کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ انگریز افسر ایک درخت کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا اور پوری توجہ سے اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں ہر رات ریلوے کی پٹری اکھڑ جایا کرتی تھی۔ آدھی رات کے قریب اچانک اسے محسوس ہوا کہ زمین ہلکی ہلکی ہلنے لگی۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے ایک حیران کر دینے والا منظر دیکھا۔ ریلوے کی پٹری جسے دن میں مضبوطی سے بچھایا گیا تھا آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اوپر اٹھنے لگی، جیسے کوئی غیبی طاقت اسے ہٹا رہی ہو۔ افسر خوف سے کانپنے لگا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا مگر وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ چند ہی لمحوں میں پوری پٹری اپنی جگہ سے اکھڑ گئی۔ افسر پوری رات ڈرا ہوا وہیں بیٹھا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور رات کا سارا واقعہ انہیں بتایا۔ شروع میں کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن جب کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ہر روز یہی منظر دیکھتا رہا تو سب پریشان ہو گئے۔
کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ اسی پریشانی کی عالم میں ایک رات وہی انگریز افسر سویا تو اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں ایک نورانی بزرگ تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا، جس جگہ تم ریلوے کی پٹری بچھا رہے ہو وہاں اللہ کے ایک ولی کا مزار ہے۔ تم اس مقدس جگہ کو نظر انداز کر کے پٹری بچھانا چاہتے ہو، اس لیے یہ پٹری قائم نہیں رہ سکتی۔ پھر بزرگ نے فرمایا، اگر تم نے اس جگہ کو چھیڑنے کی کوشش جاری رکھی تو چاہے کتنی ہی محنت کر لو، پٹری کبھی یہاں قائم نہیں ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ خواب سے غائب ہو گئے۔ صبح جب افسر کی آنکھ کھلی تو وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے فوراً اپنے اعلیٰ حکام کو یہ خواب سنایا۔ شروع میں کچھ لوگوں نے اسے صرف خواب سمجھا، لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے بار بار پٹری کو اکھڑتے دیکھا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ آخرکار سب نے یہ مان لیا کہ اس جگہ ضرور کوئی غیر معمولی بات ہے جسے عام عقل سے سمجھنا ممکن نہیں۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس مزار کو چھیڑا نہیں جائے گا۔ جب ریلوے کے افسروں نے بار بار یہی منظر دیکھا اور ہر کوشش ناکام ہو گئی تو آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس جگہ کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ انگریز حکام نے اپنے انجینئروں کو حکم دیا کہ ریلوے لائن کا راستہ بدل دیا جائے۔ چنانچہ کافی محنت کے بعد پٹری کو مزار سے ہٹا کر دوسری طرف بچھایا گیا۔ اس کے بعد ریلوے لائن بغیر کسی رکاوٹ کے تیار ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ آج بھی لکھنؤ کے چار باغ ریلوے اسٹیشن جائیں تو وہاں حضرت شیخ خمن پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ریلوے کی پٹریوں کے درمیان موجود نظر آئے گا۔ ہر روز ہزاروں لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں، کوئی دعا مانگتے نظر آتے ہیں، کوئی فاتحہ پڑھتا ہے اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی پریشانیاں دور ہونے کی دعا کرتا ہے۔ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے بندوں کی جائز دعائیں قبول فرماتا ہے۔ دوستو، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اولیاء کرام پیدا فرمائے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت، نیکی اور انسانیت کی خدمت میں گزار دی۔ ان کی زندگیوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، نیک اعمال کرے اور دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عزت عطا فرماتا ہے اور ان کی یاد کو لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ دوستو، آج ہم آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا ویڈیو لے کر آئے ہیں جسے سننے اور دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہر سچے مسلمان کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے گا۔ ہر وہ مسلمان جو اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے یعنی قرآن کریم سے محبت رکھتا ہے، یقیناً اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ آج ہم ہر مسلمان اور قرآن کریم سے محبت کرنے والے کے لیے ایک نہایت خوبصورت ویڈیو لے کر آئے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی ایک زبردست پیغام ہے جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، کبھی قرآن کریم کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اسے پھاڑنے کی اور کبھی اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آج ایسا جھٹکا لگنے والا ہے کہ ان کی بولتی بند ہو جائے گی، کیونکہ آج ہم قرآن پاک کے اس عظیم چیلنج کے بارے میں بات کریں گے جس کے سامنے بڑے سے بڑا عالم، دانشور اور ہر وہ شخص خاموش ہو گیا جو قرآن کریم پر اعتراض کیا کرتا تھا۔ دوستو، اس ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ ہم آپ کے لیے ایک نیا، نایاب اور حقیقت پر مبنی واقعہ لے کر آئے ہیں جس کی سچائی کی گواہی ہر مسلمان دے گا اور ہر عاشق رسول بھی اس کی تصدیق کرے گا۔ اگر آپ بھی قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ مانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر علم رکھ دیا ہے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، چاہے سائنسی ہو یا کسی اور شعبے سے تعلق رکھتا ہو، تو یہ الگ بات ہے کہ لوگ اپنی سمجھ اور صلاحیت کے مطابق
اس میں غور و فکر کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کے راز پا لیتے ہیں اور کچھ صرف پڑھ کر گزر جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی میری اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ دوستو، زبور، انجیل، تورات اور قرآن، یہ چاروں آسمانی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مختلف انبیاء علیہ السلام پر مختلف زمانوں میں نازل فرمائیں، لیکن ان چاروں کتابوں میں ایک کتاب ایسی ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے اس کے انکار کرنے والوں کو کس طرح کھلا چیلنج دیتا ہے، یہی ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے دور میں جس تیزی سے اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور جس رفتار سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ بات کچھ لوگوں کو بالکل برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے وہ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی میں اندھے ہو کر طرح طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ کہیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، کہیں انہیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں قرآن مقدس کو جلایا جا رہا ہے اور کہیں اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستو، آپ نے پچھلے چند سالوں میں دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم سے دشمنی اور حسد کی وجہ سے بعض لوگوں نے کس طرح اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی۔ کچھ سال پہلے ہندوستان کے صوبہ گجرات سے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی جس میں سونو ڈانگر نامی شخص کے ساتھ ایک عورت قرآن پاک کی بے حرمتی کرتی ہوئی دکھائی دی اور قرآن کریم کو پھاڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی طرح ایک ویڈیو بیرون ملک سے بھی بہت ہی زیادہ وائرل ہوئی تھی جہاں ایک عوامی اجتماع میں قرآن کریم کو جلانے اور اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اسی وقت ایک غیرت مند مسلمان وہاں دوڑتا ہوا آیا اور جس شخص نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی اسے ایسی زوردار لات ماری کہ وہ زمین پر گر پڑا۔ بعد میں جب اس مسلمان کو گرفتار کیا گیا تو دنیا کے کئی مسلم ممالک اس کی حمایت میں سامنے آ گئے اور اس کی حفاظت اور رہائی کا مطالبہ کرنے لگے۔ لیکن دوستو، حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت صرف مسلمان ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ دوستو، اگر پوری دنیا کے تمام قرآن مجید ایک جگہ جمع کر دیے جائیں، صرف ہندوستان، پاکستان، سعودی عرب، ترکی، مصر یا ملیشیا کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے تمام قرآن، اور پھر انہیں سمندر کی گہرائی میں بھی پھینک دیا جائے، تب بھی پوری دنیا مل کر قرآن کریم کو ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسی عظیم خصوصیات رکھی ہیں کہ اگر دنیا سے قرآن کریم کے تمام چھپے ہوئے نسخے بھی ختم کر دیے جائیں تب بھی قرآن ختم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم لاکھوں حفاظ کرام کے سینوں میں محفوظ ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں ایسے بے شمار حافظ قرآن موجود ہیں جنہوں نے پورا قرآن اپنے دل میں محفوظ کر رکھا ہے۔ آپ ظاہری طور پر کسی کتاب کو جلا سکتے ہیں، پھاڑ سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں، لیکن جو قرآن لاکھوں حافظوں کے سینوں میں محفوظ ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ دوستو، یہی قرآن کریم کا وہ عظیم چیلنج ہے جسے آج تک کوئی بھی پورا نہیں کر سکا۔ دوستو، ہر دور میں ایسے بہت سے لوگ آئے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو جھٹلانے کی کوشش کی، اس پر اعتراض کیے اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ بھی اس جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں، مگر آج تک کوئی شخص قرآن کریم جیسی ایک چھوٹی سی آیت بھی پیش نہ کر سکا۔ ذرا قرآن کریم کی شان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی عظمت دیکھیے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی معجزات سے بھری ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ دوستو، قرآن کریم نے پوری دنیا کو کھلا چیلنج دیا ہے کہ اگر کسی میں ہمت ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم، دانشور یا عقل مند سمجھتا ہے اور قرآن کریم کو جھٹلانا چاہتا ہے تو وہ قرآن جیسی ایک چھوٹی سی آیت بنا کر دکھا دیں۔
آپ علماء کرام کی مجالس میں جا کر بھی سن سکتے ہیں کہ قرآن کریم کا یہ کھلا چیلنج آج بھی قائم ہے۔ لیکن دوستو، قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ عام لوگوں کو تو چھوڑیے، دنیا کے بڑے بڑے فلسفی، ادیب، شاعر اور دانشور بھی آتے رہے اور دنیا سے چلے گئے، مگر کوئی بھی قرآن کریم جیسی ایک آیت پیش نہ کر سکا، کیونکہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب جیسی کتاب تو لکھ سکتا ہے، لیکن جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو، جو آسمان سے نازل ہوئی ہو، اس کی مثال لانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے آج تک کسی مذہب کے بڑے عالم، کسی پادری، کسی پنڈت یا کسی فلسفی نے قرآن کریم کی اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہر مذہب کے ماننے والوں کے پاس اپنی اپنی مذہبی کتاب موجود ہے، لیکن قرآن کریم جیسی صرف ایک آیت بھی پیش کرنے میں سب عاجز رہے۔ دوستو، جو شخص قرآن کریم سے محبت کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ رجب طیب اردگان کی مثال دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح انہیں عزت، شہرت اور کامیابی عطا فرمائی۔ دوستو، چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا عقل مند انسان کیوں نہ ہو، قرآن کریم کا چیلنج آج بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ اگر پوری دنیا کے تمام انسان اور جنات بھی مل جائیں، تب بھی وہ قرآن کریم جیسی ایک آیت پیش نہیں کر سکتے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک بھی کوئی ایسا نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہے۔ اگر آپ بھی قرآن کریم سے محبت کرتے ہیں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز کی درگاہ یعنی اجمیر شریف درگاہ پر جب ایک بادشاہ اسے توڑنے کے ارادے سے آیا تو پھر کیا ہوا؟ دوستو، یہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ خواجہ غریب نواز کی اجمیر شریف درگاہ پر جب توڑ پھوڑ کا ارادہ کیا، یوں تو دوستو بلڈوزر بابا کے نام سے اتر پردیش کے یوگی آدتیہ ناتھ مشہور ہیں۔ اس وقت وہ یو پی کے وزیر اعلیٰ ہیں اور سب سے زیادہ بلڈوزر چلانے کا ریکارڈ بھی انہی کے نام پر ہیں۔ چاہے ہوٹلوں پر ہو، مسلمانوں کے گھروں پر ہو یا پھر گنڈوں اور دبنگوں کے مکانوں پر ہو، بلڈوزر چلانے کا کام انہوں نے کیا ہے، اس لیے انہیں بلڈوزر بابا اور توڑ پھوڑ بابا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، تاریخ میں ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے جب ایک بادشاہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر آیا اور اس نے یہ عہد کیا کہ اگر میرے سوال کا جواب نہ ملا تو میں درگاہ کو توڑ دوں گا۔ پوری بات بتانے سے پہلے آئیے رب کی بارگاہ میں دعا کرے۔ یا اللہ، جو لوگ اس ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، ان کے ماں باپ کی عمر 100 سال کر دے۔ یا اللہ، ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما اور انہیں حاجی اور نمازی بنا دے۔ پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز سلطان الہند ایک بار مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر آتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد دوستو انہوں نے یہ عہد کیا کہ میں درگاہ میں سلام پیش کروں گا، اگر میرے سلام کا جواب نہ ملا تو میں اس درگاہ کو توڑ دوں گا۔ کئی روایات ملتی ہے، یہ واقعہ سچا ہے یا نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ بادشاہ نے درگاہ توڑنے کا ارادہ کیا تھا۔ خیر، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف کی درگاہ کے اندر جانے لگے۔ وہاں انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اللہ سے آنکھوں کی روشنی مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ بادشاہ اس شخص کے پاس پہنچے اور پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، حضور میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، میں کئی سالوں سے روشنی کے لیے دعا کر رہا ہوں لیکن اب تک نہیں ملی۔ یہ سن کر اورنگزیب کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا، اتنے سالوں سے تم یہاں دعا مانگ رہے ہو اور تمہیں آنکھیں نہیں ملی، یہ خواجہ کے دربار میں کیسے ممکن ہے؟ غصے میں انہوں نے کہا، سنو، میں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اگر میرے واپس آنے تک تمہیں آنکھوں کی روشنی نہ ملی تو میں اپنی تلوار سے تمہارا سر کاٹ دوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ
بارگاہ کی طرف چلے گئے۔ جب اس فقیر کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ روتے ہوئے پوری عاجزی کے ساتھ دعا کرنے لگا۔ اس نے کہا، یا خواجہ غریب نواز، اب تک میں صرف آنکھوں کی روشنی مانگ رہا تھا، لیکن اب تو میری جان خطرے میں ہے۔ اگر آپ نے میری فریاد نہ سنی تو میرا سر کاٹ دیا جائے گا۔ یا خواجہ، اب میری جان کا سوال ہے، مجھے آنکھوں کی روشنی عطا فرما دیجیے۔ دوستو، اب کیا تھا، اس شخص نے دل سے خواجہ غریب نواز کو پکارا۔ جیسے ہی اس نے دل سے پکارا تو خواجہ کا کرشمہ شروع ہو گیا۔ ادھر بادشاہ اورنگزیب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے۔ وہاں جا کر انہوں نے سلام پیش کیا۔ پہلی بار سلام کیا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ دوسری بار پھر سلام کیا لیکن تب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اب بادشاہ اورنگزیب نے غصے میں آ کر تیسری بار خواجہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ جیسے ہی تیسری بار سلام پیش کیا، دوستو، خواجہ کی بارگاہ سے جواب آ گیا۔ جیسے ہی جواب ملا، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی حالت بدل گئی۔ ان کا دل و دماغ ایک عجیب کیفیت میں چلا گیا۔ اب انہیں جواب ملا، ساتھ ہی یہ آواز بھی آئی، اے بادشاہ، ایسی ضد مت کرنا۔ میں نے تیرے سلام کا جواب دینے میں جو دیر کی وہ اس لیے تھی کہ جس شخص کی آنکھوں کی روشنی کے لیے تو نے ضد کی تھی، میں اس کے لیے اپنی جگہ سے ہٹا تھا۔ میں اس کی آنکھوں کی روشنی لینے کے لیے گیا تھا۔ جب یہ سنا تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا دل دماغ بدل گیا۔ انہوں نے جو کہا تھا کہ وہ خواجہ کی درگاہ کو توڑ دیں گے، وہ سب بھول گئے۔ اب وہ ایک الگ ہی کیفیت میں آ گئے۔ درگاہ سے باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ شخص جو سالوں سے اپنی آنکھوں کی روشنی مانگ رہا تھا، اسے اللہ کی کرم اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات سے آنکھوں کی روشنی مل گئی تھی۔ تو پیارے دوستو، جب وقت کا اتنا بڑا بادشاہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ کو توڑنے کے ارادے سے آیا تھا تو وہ خود خواجہ کا ہو کر رہ گیا۔ اس کا دل و دماغ پوری طرح بدل گیا۔ آج بھی کچھ لوگ درگاہوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، لیکن سوچئے، جب اورنگزیب عالمگیر جیسا بادشاہ خواجہ کی بارگاہ کو نہیں توڑ سکا تو آپ کیا کر سکیں گے؟ ان کی بارگاہ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، بعد میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ بن گئے کہ انہیں خود اللہ کا ولی کہا جانے لگا۔ آج بھی دنیا انہیں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور دوستو، ان کے ساتھ ایک اور بڑی بات یہ بھی جڑی ہے کہ انہوں نے فتوائے عالمگیری اپنے دور میں لکھوایا۔ انہوں نے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کرام اور مفتیان کرام کو بلا کر اس کتاب کو تیار کروایا، اور یہ کتاب آج تک مسلمانوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو دوستو، یہ ہے خواجہ غریب نواز کا مرتبہ۔ اگر آپ بھی خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔